السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ اور میں ہوں فواد خورشید۔ وزیر اعظم عمران خان کی اقوام متحدہ میں تقریر، انہوں نے تقریر کی تھی پچھلے سال جو بڑی مارکتلارہ تقریر تھی، آج ہی اسی کی ریپیٹیشن تھی، وہی باتیں پرائم منسٹر نے ایک دفعہ پھر کی۔ اب کووڈ کے تناظر میں وزیر اعظم اور باقی جو لیڈر تھے انہوں نے آن لائن تقریر کی۔ وزیر اعظم کی تقریر کے جو مین پوائنٹس تھے، جو سیلینٹ پوائنٹس تھے، ایک تو کووڈ، جو کورونا کے خطرات کے پیش نظر جو پاکستان کی حکمت عملی تھی، جسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن اور دنیا بھر میں پذیرائی ملی، اس کے بارے میں گفتگو کی۔ اس کے ساتھ پرائم منسٹر نے جو انڈیا کے معاملے میں بات کی کہ جو بھارت میں RSS کا نظریہ وہ غالب آ گیا ہے۔ سمجھوتا ایکسپریس میں جو 50 پاکستانیوں کی جانیں جائے گی، وہ بھی سوال اٹھایا۔ گجرات میں جو میسیکر ہوا تھا جس وقت نریندر مودی جو چیف منسٹر تھے اس وقت گجرات میں، اس کے حوالے سے بھی عالمی ضمیر کو جھنجھوڑا ہے پرائم منسٹر عمران خان نے۔ اس کے ساتھ عمران خان نے موسمیاتی تبدیلی کی بھی بات کی، اور عمران خان دنیا کے ان چند لیڈران میں سے ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج کے بارے میں اتنا کھل کر اور واضح اور مدلل بیان کرتے ہیں۔ کلائمیٹ چینج سے پاکستان بھی افیکٹ ہو رہا ہے، پاکستان کا کاربن جو فٹ پرنٹ ہے، ایمیشنز ہیں، کم ہے، لیکن جو موسمیاتی تبدیلی کے جو اثرات ہیں وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہیں۔ منی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی پرائم منسٹر عمران خان کی گفتگو تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کو بھی ترقی پذیر ممالک کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ ترقی پذیر ممالک کی تمام دولت چلی جاتی ہے ترقی یافتہ ممالک میں، جس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ چند خاص باتیں جو پرائم منسٹر کی اسپیچ کی تھیں جو انہوں نے UN میں کی۔ اس دفعہ پھر تقریباً آدھے گھنٹے کی اسپیچ تھی پرائم منسٹر کی، لیکن جو پچھلے سال اسپیچ تھی جس نے جو ٹرینڈ ایک طرح سے سیٹ کیا تھا، اسی کی ریپیٹیشن تھی، وہی باتیں اور وہی دنیا کے ضمیر کو ایک دفعہ پھر جھنجھوڑا انہوں نے۔ کشمیر کے معاملے پہ بھی پرائم منسٹر کی بات تھی، افغانستان کے معاملے میں بھی انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کا جو موقف تھا، جو پرائم منسٹر عمران خان کا موقف تھا، اب دنیا اسی پہ آ رہی ہے، لیکن ہمیں محتاط رہنا پڑے گا۔ جو سپوائلرز ہیں جو اس ساری چیز کو خراب کر سکتے ہیں، ان سے ہمیں محتاط رہنے کی بڑی ضرورت ہے۔ UN میں جو تقاریر کا سلسلہ اس دفعہ کووڈ کی وجہ سے آن لائن ہے۔ اس سے پہلے ترک صدر کی بھی بات تھی کشمیر کے معاملے میں، طیب ایردوان نے بھی گفتگو کی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اس پہ بات کی تھی۔ ابھی جو انڈیا والا جو اینگل ہے، جو ایسپیکٹ ہے، از گیٹنگ ویری امپورٹنٹ، اور جو عالمی ضمیر کو ایک طرح سے جو فاشسٹ نظریہ ہے اس کے بارے میں جو آگاہی فراہم کی ہے دنیا کو عمران خان نے، اب اسی کی کنٹینیوٹی اسپیچ میں بھی ہوئی تھی۔ اسپیچ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، ابھی ہمیں جوائن کریں گے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ اشرف سلیم صاحب، ان سے گفتگو۔ جنرل صاحب کا آرمی کا بھی تجربہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ سفارتکار بھی رہے ہیں، نائجیریا میں پاکستان کی نمائندگی بھی کی ہے، فورن آفس کا بھی تجربہ اور ملٹری کا بھی تجربہ۔ جنرل صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ فواد صاحب۔ جنرل صاحب، عمران خان کی اسپیچ ایک دفعہ پھر UN کے لیے لیکن انڈیا کی طرف توجہ دلائی ہے پوری عالمی ضمیر کی، بار بار پاکستان یہ کر رہا ہے، لیکن ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے وہ رسپانس نہیں ملتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ جو فارن پالیسی ہوتی ہے یا لوگوں کے جو انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ اصولوں پہ اوپر حاوی ہوتے ہیں۔ اس وقت پرابلم یہ ہے سارا کہ بہت سارے جو بڑے ممالک ہیں، خاص طور پہ امریکہ ہے، ویسٹرن یورپ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ممالک، مثلا آسیان میں سے بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں جو کہ انڈیا کو فیور کرتے ہیں بیکاز آف دیئر انٹرسٹ، ناٹ بیکاز آف دیئر پرنسپل دیکھا جائے تو جس طرح پرائم منسٹر صاحب نے آج اپنی تقریر میں کہا ہے کہ پرنسپلی تو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کشمیریز کا ان کو UN کی جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس نے ایشور کیا ہوا ہے، بہت ساری ریزولوشنز ہیں، انڈیا نے اس کو خود ایگری کیا ہوا ہے۔ پرائم منسٹر نہرو جو انڈیا کے تھے انہوں نے خود مانا تھا کہ ہم کشمیر کو یہ رائٹ دیں گے۔ اس کے علاوہ جب جس کو وہ ایگریمنٹ آف ایکسیشن بولتے ہیں، ٹریٹی آف ایکسیشن کہتے ہیں، جو مہاراجہ کشمیر کے ساتھ انڈین گورنمنٹ نے کی تھی، اس میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ کشمیریوں کی رائے معلوم کی جائے گی۔ اس کے علاوہ میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو تھے، انہوں نے جب یہ انڈیا پاکستان کی ڈویژن ہو رہی تھی،
اس وقت جو انہوں نے ایسی ریاستوں کو جو کہ پرنسلی اسٹیٹس جن کو ہم بولتے ہیں ان کو ہدایت دی تھی کہ وہ 3 بیسز کے اوپر ایکسیشن کریں گے کسی ایک کنٹری کے ساتھ، پاکستان یا انڈیا کے ساتھ. ان میں سے پہلا یہ تھا کہ ان کی جغرافیکل کنٹیگوٹی کس کے ساتھ بنتی ہے، دوسرا یہ تھا کہ جناب علی ان کی اکنامک ڈپینڈنس کس کنٹری کے اوپر زیادہ ہے، اور تیسرا تھا کہ لوگوں کی رائے لی جائے گی. یہ سارا کچھ جب موجود ہے، اس کے باوجود بہت ساری اقوام عالم اپنے انٹرسٹ کی غلام ہیں، اور اسی چکر میں ان کو نظر آتا ہے کہ 1.3 بلین کی پاپولیشن ایک بڑی مارکیٹ ان کو نظر آتی ہے، اسی چکر میں وہ آج تک کر رہے ہیں. پھر آج کل ایک نیا سلسلہ چل نکلا ہے کہ ایک طریقے کی کولڈ وار شروع ہو رہی ہے امریکہ کی اور چائنا کی. اس میں بھی آپ دیکھیے اس میں پھر ان کے انٹرسٹ آ جاتے ہیں. تو بات انٹرسٹ کی ہے، بات پرنسپلز کی نہیں ہے. پرنسپلز وائز دیکھا جائے کشمیریز کا جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کی کوئی دنیا میں کوئی چیز اس کو نگیٹ نہیں کی جا سکتی. جنرل اشرف کسی یہاں اصول کے تحت جو آپ نے بات کی اسی میں کنٹینیو کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو پاکستان نے لاسٹ ایئر بھی ایک مومنٹم اچھا بن گیا تھا، ہم اس کو کیری فارورڈ کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ ہماری آواز تو بڑی مؤثر ہے، جو کیس ہے ہمارا بڑا سٹرونگ ہے. اتنے سٹرونگ کیس کے ساتھ اگر ہم نہیں کر پا رہے تو اس میں مزید کیا بہتری کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے دنیا کے اکنامک انٹرسٹ ہیں، لیکن پاکستان بھی تو غیر اہم ملک نہیں ہے، ہماری بھی اپنی امپورٹنس ہے. تو ہم کیسے کریں؟ ہمارے بھی دوست ممالک ہیں، جس طرح دنیا دوبارہ 2 گروپس میں ہے، تو ایک گروپ چین ہمارا بھی نیبر ہے، ہمارے بھی ساتھ اس کے تعلقات ہیں. اس کو ہم کیسے استعمال کریں؟ کیسے اپنے حق کے لیے جو ہمارا جائز کیس ہے اس کے لیے ہم استعمال کریں؟ اس میں صرف 2 باتیں کہوں گا. ایک تو پہلے ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں انٹرنلی. صرف ہم چین کے اوپر بوجھ نہیں بن سکتے ہیں. دیکھیے ہم سارا ڈپلومیٹک پریشر، ڈپلومیٹک پورا بوجھ چین پہ نہیں ڈال سکتے. اپنے آپ کو اس قابل کریں. اکنامیکلی بھی ہماری انٹرنل پولیٹیکل کنسالیڈیشن ہونا ضروری ہے، ہماری اکنامک کنسالیڈیشن ہونا ضروری ہے. ہماری اپنی جو 22 کروڑ کی آبادی ہے، یہ آبادی کو اس قابل بنایا جائے کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو. یہ ڈپینڈنس کا سنڈروم جو ہے جس میں ہم لوگوں سے قرضہ لیتے ہیں، آگے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، یہ چیز ختم ہونی چاہیے. دوسرا، چائنا نے ہمیشہ پاکستان کی فیور کی ہے. دیکھیے ابھی اس وقت جو چائنا انڈیا کے درمیان جو جھگڑا چلا ہوا ہے لداخ کے اوپر، وہ بھی جھگڑا بہت میننگ فل جھگڑا ہے، اور اس میں بھی کشمیر کا اینگل بہت نمایاں ہے. ایکچولی چائنا اور انڈیا کے جھگڑے کے اندر جو انڈیا نے 2019 میں 5 اگست کو ایک ایکشن لیا تھا جس میں کہ ان کی جو آرٹیکل 370 اور 35 یہ ختم کر کے اس نے کشمیر کو 2 حصوں میں تقسیم کی، جس میں ایک لداخ کا ریجن ہے اور نیچے کشمیر اور جموں کا ریجن ہے. لداخ کا ریجن جب اس نے ختم کیا ہے تو اس میں انڈیا نے اپنا کلیم ایکسائز چین کے اوپر بھی ساتھ کر. بات یہ ہے کہ یہ سارا جھگڑا کشمیر کے ایریا کے اوپر ہی ہے. اٹ از ناٹ اونلی دیٹ میننگ لیس کہ چائنا ہماری سپورٹ کرتا ہے، چائنا بھی اس میں کنسرنڈ ہے. اور انشاءاللہ دیکھیے گا ابھی چائنا کی اگر آپ دیکھا جائے اوور آل جو ڈپلومیٹک کلاؤڈ ہے ایز اے پرماننٹ ممبر آف سیکورٹی کاؤنسل، وہ کلاؤڈ تو بہت ہے، وہ ہے موجود، اور چائنا نے بہت متعدد مرتبہ پاکستان کی فیور میں اس کو یوز کیا ہے. لیکن ابھی کچھ وقت اور لگے گا. جب چائنا انٹرنیشنل پالیٹکس میں امریکہ جتنا ویٹ گین کر لیتا ہے پھر انشاءاللہ آپ دیکھیے مسائل حل ہوتے نظر آئیں گے. کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہوتا نظر آئے گا. جنرل صاحب یہاں پہ کشمیر کے اندر سے بھی اب آوازیں اٹھ رہی ہیں. دیکھیں اب تو لوکل پاپولیشن کو اس کے بعد تو ایلینیٹ کر دیا ہے، یعنی بھارت نے تو بالکل مائنس کر دیا. جو وہاں پہ جو ان کے پرو انڈیا لوگ بھی تھے اب تو اینٹی انڈیا ہو گئے ہیں. اب فاروق عبداللہ کی طرف سے جب یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ بھارت کے بجائے ہم چائنا کے انڈر رہنا زیادہ پریفر کریں گے، تو یہ بھی کتنا اس کا ہے سگنیفیکنس ہے. اور لانگ ٹرم میں ہمیں اپنی بھی اسٹریٹجی ایک بنانی پڑے گی. ٹھیک ہے دشمن بنا رہا ہے تو ہماری بھی ایک اچھی ٹھوس جامع مربوط پالیسی ہونی چاہیے. جی بالکل آپ کی بات درست ہے. اور کشمیر، انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر اس وقت جو آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ بڑی میننگ فل ہیں. ماشاءاللہ ساری پاپولیشن انڈیا کے اگینسٹ اٹھ کھڑی ہوئی. ایون آپ کے جو شیخ آپ نے فاروق عبداللہ صاحب کی بات کی ہے، انہوں نے اپنے انٹرویو میں یہ بات کی کہ آپ کرفیو اٹھا کے دیکھ لیں کتنے لوگ باہر نکلتے ہیں. بہت لوگ نکلیں گے. اس نے کہا یہاں پہ انڈین فوج کو جگہ نہیں ملے گی کھڑے ہونے کی. ابھی آپ نے اتنے لمبے عرصے سے 1 سال سے تقریباً زیادہ عرصہ ہو گیا ہے اس میں کرفیو لگایا ہوا ہے. ہر قسم کے ریپریسو میئرز یوز ہو رہے ہیں، کشمیریوں کو مارا جا رہا ہے، پیلٹ گنز یوز ہو رہی ہیں، ریپ ایز اے ویپن استعمال کیا جا رہا ہے. اس سارے کے باوجود کشمیری لڑ رہے ہیں
اور لڑیں گے. اب بات یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا انشاءاللہ, وہ وقت بہت قریب ہے کہ کشمیری بھی اٹھیں گے, دنیا بھی ریئلائز کرے گی. کچھ چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کی سائڈ پہ ہمیں بھی لینی چاہیے. اگر ہم آج گلگت بلتستان کو ایک 5واں صوبہ بنانے کی ہم بات کر رہے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ کیوں نہ آزاد کشمیر, بلکہ کشمیر کو 6واں صوبہ بنا دیا جائے. اسی طریقے سے ابھی آپ بات کر رہے ہیں, ابھی الیکشن ہو رہے ہیں 15 نومبر کو. میرے خیال میں اس الیکشن 15 نومبر کے اندر ہی ایک امینڈمنٹ کی جائے اور اسی میں پلیبسسٹ کروایا جائے گلگت بلتستان میں. وہ عوام کی رائے معلوم کی جائے, آپ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہو پاکستان کے ساتھ along with the elecction, یہ چیز ہو سکتی. اور اس میں آپ UN کے نمائندے بلا سکتے ہیں, دنیا کے نمائندے جو people who matter, they can be called and let them witness the اشرف, یہ election. بڑی سگنیفیکنٹ آپ نے بات کی ہے کہ ذرا ہٹ کر اور ذرا آؤٹ آف دی باکس تھنکنگ بھی ہے. آج پرائم منسٹر عمران خان کی ڈائریکٹر نیوز سے انٹریکشن تھی, آج میں بھی گیا ہوا تھا اس انٹریکشن میں, اور وہاں پہ بھی اس کا ذکر ہوا تھا. ان کا عمران خان نے, پرائم منسٹر نے کہا کہ گلگت بلتستان میں انڈیا بڑی ہیوی فنڈنگ کر رہا ہے, وہاں پہ بڑا پیسہ لگ رہا ہے اور علیحدگی پسندی کو فروغ دینے کی کوشش کر رہا ہے. چیزیں ہیں, بڑا حساس معاملہ ہے سیکیورٹی کا بھی, اور پاکستان کے لیے بھی بڑا سینسٹیو ایک چیز ہے. نہ صرف یہ بلکہ فرقہ وارانہ پاکستان میں جو حالیہ 2-3 ماہ میں جو چیزیں تھیں اس کے پیچھے بھی انڈین فٹ پرنٹ ہے, وہاں پہ بھی فنڈنگ ہے. بلکہ 2-3 گروہ پکڑے ہیں ہماری انٹیلیجنس نے جو کہ فرقہ وارانہ فسادات کے لیے دونوں طرف کے علماء کو قتل کرنے کا پلان کر رہے تھے. جب انڈیا اتنا پاکستان کے خلاف, اور گلگت بلتستان میں ہر جگہ پہ لگا ہوا ہے, بلوچستان ہمارے سامنے ہے, پھر وایا افغانستان جو ہمارے فرنٹیئر, جو ہمارا خیبر پختونخوا صوبہ ہے, ادھر بھی اس نے کیا ہوا ہے, تو یہ تو پاکستان کے خلاف تو انڈیا تو ہر ویپن, ہر حربہ استعمال کر رہا ہے. پاکستان کو جی چاہیے کہ انڈیا کو FATF میں انڈیا کے اگینسٹ کیس لے کے جائے. تو میں یہ بھی ایڈوکیٹ کروں گا کہ جس طرح انڈیا نے پاکستان کے خلاف کیس کیا, پاکستان شوڈ آلسو پریپیئر اے کیس اگینسٹ انڈیا. FATF میں لے کے جائیں, وہاں پہ بتائیں کہ انڈیا یہاں پہ فنڈنگ کیسے کر رہا ہے. ٹیررسٹ کی فنڈنگ اور بلوچستان میں ہو رہی ہے, GB میں گلگت بلتستان میں ہو رہی ہے. لیکن ایک چیز میں بتاؤں, انڈیا جو مرضی کر لے, گلگت بلتستان کے لوگ آج بھی 99% لوگ پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں, اور یہ ڈیمونسٹریٹ کر دینا چاہیے پاکستان کو ناٹ اونلی تھرو این الیکشن, جو کہ ہونا ہے, الیکشن تو ہو گئی, اس کے ساتھ ایک ریفرینڈم بھی کروا لیا جائے, ایک پلیبسسٹ بھی کروا لیا جائے. سیم از دا کیس ود آزاد کشمیر. آزاد کشمیر کو اگر پاکستان کی نیشنل اسمبلی, پاکستان کی سینٹ میں ریپرزنٹیشن مل جاتی ہے, اور اگر ہم جو حصہ انڈیا کے آکوپائڈ ان کی اتنی ریپرزنٹیٹیو, اتنی سیٹیں سینٹ میں بھی ہم خالی چھوڑ دیں, اتنی سیٹیں نیشنل اسمبلی میں بھی خالی چھوڑ دیں, اور وہ بتائیں کہ جب بھی وہ آئیں گے ان کو یہ سیٹیں ملیں گی, ان کو یہ نیشنل سینٹ میں سیٹیں ملیں گی. میرا مطلب پاکستان کو تھوڑا سا پرو ایکٹیو ہو کے کھیلنا پڑے گا. ابھی بات دوسری ہے, میں نے جس طرح انڈیا کو FATF میں لے جانے کی بات کری ہے, انڈیا کو لے کے جانا چاہیے ہمیں. پھر دوسری بات دیکھیے, کشمیر میں اگر وہ مار رہے ہیں لوگوں کو, اس طرح کر رہے ہیں, تو کیا پاکستان ایسے ہی سارا کچھ دیکھتا رہے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. ایک وقت آئے گا کہ کشمیری, نہ صرف کشمیری اٹھیں گے بلکہ پاکستانی بھی اٹھیں گے کشمیریوں کے ساتھ, اور انڈیا کو یہ باور کرانا پڑے گا ہمیں مختلف طریقوں سے, بلکہ ہر طریقے سے باور کرانا پڑے گا کہ انڈیا کو اس کی ایک بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. اور اس میں ساتھ ساتھ پہلے جو میں نے پہلی بات کی ہے, ہمیں اپنے اندر سے اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کرنا بہت ضروری ہے, پولیٹیکلی, اکنامکلی, سوشلی. یہ ہم کر لیں تو پھر کشمیر کا مسئلہ انشاءاللہ آپ دیکھو گے حل ہوتا نظر آئے گا. اچھا جنرل صاحب, ابھی حال ہی میں لوکل, جس طرح آپ نے ڈومیسٹک کی بات کر دی, چھیڑ ہی دی ہے, تو بڑی بیانات بھی آ رہے ہیں, انکشاف بھی ہو رہے ہیں کہ کون کون ملتا رہا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, فوجی قیادت کے ساتھ, لوگ رابطے بھی کر رہے ہیں. اب اس میں ایک دوسرے کے کئی راز افشا ہو رہے ہیں, روز کوئی نہ کوئی اسکینڈل سامنے آ رہا ہے. پرائم منسٹر عمران خان کی جو آج ملاقات تھی, جب ہم لوگوں سے بات کر رہے تھے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اپوزیشن ہے وہ چاہتی ہے کہ جو پہلی دفعہ اتنی ہارمنی ہے, ہارمونیس, ہم آہنگی والا سچویشن ہے فوج کی اور حکومت کے درمیان, اس کے بیچ میں درار ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن یہ جو ملاقاتیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں, یہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس سے اٹھی ہوئی ہے, بھری ہوئی ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو دیگر 2 جماعتیں ہیں یہ بھی ملٹری, وایا ملٹری اسٹیبلشمنٹ, اور اسی سے آ کر اقتدار میں آئی ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے بڑا ڈیفائننگ مومنٹ آ رہا ہے. چیزیں چینج ہو رہی ہیں, پہلے اس طرح کھل کر کبھی بات نہیں ہوتی تھی جو اب ہو رہی ہے.
تو کیا کوئی بڑی تبدیلی آئے گی اس کے بعد یا یہ وقتی طور پر کچھ چیزیں ہیں؟ میرے خیال میں پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ملٹری کا اور پولیٹیکل لیڈرشپ کا آپس میں تعلق ہونا ایک پروفیشنل تعلق کی میں بات کر رہا ہوں. پروفیشنل تعلق ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. یہ ملٹری کی ڈیوٹی ہے کہ اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ اکراس دا بورڈ پولیٹیکل لیڈرشپ کو سیکیورٹی ایشوز کے اوپر اپرائز کرنا کہ بھائی یہ دیکھو یہ ہو رہا ہے, انڈیا یہ کر رہا ہے, ساؤتھ چائنا سی میں یہ ہو رہا ہے, انڈین اوشن میں یہ ہو رہا ہے, مڈل ایسٹ میں یہ ہو رہا ہے, ہمارے افغانستان میں یہ ہو رہا ہے, عراق ایران میں باقی جگہوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ سارا ایک پوری انفارمیشن کے ساتھ, انالیسس کے ساتھ, اور اس کا پاکستان کے اوپر کیا امپیکٹ ہوگا, یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو بتانا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے ملٹری ادارے ہیں, خاص طور پہ ہمارے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, ان کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہو, ریجن کے اوپر لیول کے اوپر ڈیولپمنٹ, یا پاکستان کے اندر ایسی ڈیولپمنٹ ہو جن کا سیکورٹی کے ساتھ تعلق ہو, جن کا پاکستان کے دفاع کے ساتھ تعلق ہو, ان کے اوپر پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اکراس دا بورڈ ان کو بتانا ضروری ہے, اور وہ بتاتے رہنا بھی چاہیے. میرے خیال میں اس ایشو کو بہت زیادہ بلو اپ کیا جا رہا ہے, یعنی آؤٹ آف پروپورشن کیا گیا ہے, یعنی معمول کی جو بات چیت ہے, جو چیزیں ہیں, اور اچھا ہے کہ ملک کی جو سالمیت کی چیزیں ہیں اس کی کیا جائے. جنرل اشرف سلیم بہت شکریہ, آپ کے ساتھ موجود تھے. جنرل اشرف سلیم دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سابق سفارتکار بھی ہیں, ان سے گفتگو ہو رہی تھی. لیکن پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ابھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں نیو یارک سے منیر اکرم صاحب, پاکستان کے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں, یو این کے ہمارے مستقل مندوب ہیں, سیزن ڈپلومیٹ ہیں, ان سے گفتگو کرتے ہیں. منیر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. جی وعلیکم السلام. سر آج تو بڑا اہم دن تھا, پرائم منسٹر کی اسپیچ تھی یو این میں, ظاہری بات ہے آپ وہیں موجود ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے پاکستان کا ایک پرسپیکٹیو گیا ہے, پرائم منسٹر کا پرسپیکٹیو گیا ہے. اگین جو کشمیر کا معاملہ تھا, پرائم منسٹر نے ایک دفعہ پھر اس کو اٹھایا ہے. یہ معاملہ پاکستان نے پچھلے سال بھی اٹھایا تھا اور کئی گزشتہ 70 سال سے ہم اٹھا رہے ہیں. تو سر اب اس کا رسپانس کیا انٹرنیشنل کمیونٹی سے کیسا آ رہا ہے؟ کیا ہمیں کچھ چیز ڈفرینٹ ایکسپیکٹ کرنی پڑے گی, ایکسپیکٹ کریں اس دفعہ؟ جی میرے خیال میں یہ پچھلے سال سے کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے واپس. 3 مرتبہ سیکیورٹی کاؤنسل میں کنسیڈر کیا گیا ہے, ہیومن رائٹس کاؤنسل میں ریز کیا گیا ہے, جوائنٹ سٹیٹمنٹس ہوئی ہیں اس کے اوپر, اور ہیومن رائٹس جو ہائی کمشنر ہے انہوں نے جو وہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اس پہ تذکرہ کیا ہے 2-3 مرتبہ. کوئی 20 ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں ہیومن رائٹس کاؤنسل کے, انہوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ کی ہے ہندوستان کے خلاف, انہوں نے سوال پوچھے ہیں. تو یہ مسئلہ تو دنیا کے سامنے ہے ابھی, اور پرائم منسٹر صاحب نے ابھی پھر اس کو بہت پاورفلی پھر پیش کیا دنیا کے سامنے. تو یہ اس خیال میں اس کا یہ مسئلہ تو آگے ہم جاری رکھیں گے اس کو, کیمپین کو کشمیر کے بارے میں. کیونکہ سر اب آپ کے پاس بھی رسپانسبلٹی آ گئی ہے. یو این میں پاکستان کا موقف بڑا افیکٹو گیا تھا لاسٹ ٹائم پہ, اور نہ صرف کشمیر کا معاملہ ہو گیا, جو انڈیا میں جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں اس کو بھی ہائی لائٹ کیا پرائم منسٹر نے. آسام کی بھی بات کی گئی ہے اس دفعہ. جو انڈیا کی طرف سے میڈلنگ ہو رہی ہے پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں, آج بھی پرائم منسٹر کی ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان ہو گیا, بلوچستان ہو گیا. تو ایک سجیشن آئی تھی کہ کیوں نہ جس طرح فیٹف میں انڈیا پاکستان کو لے کر گیا ہے تو کیوں نہ ہم ان کو لے کر جائیں, اور جو ایک یو این کا جو ایک پلیٹ فارم ہے وہاں پہ ہم باقی ممالک کو, اپنے دوستوں کو بھی انگیج کریں, جو انڈیا کر رہا ہے ان کو بتائیں, تاکہ پاکستان کی آواز زیادہ مؤثر ہو. جی دیکھیں ہم یہ سب چیزیں کر رہے ہیں. فیٹف ایک مختلف چیز ہے کیونکہ فیٹف میں ہم نہیں ہیں, ہندوستان بیٹھا ہوا ہے, پر جو باقی جو ادارے ہیں وہاں ہم یہ سب مسئلے اٹھاتے ہیں. سیکیورٹی کاؤنسل میں ہندوستان کی جو
وہ جو ٹیررزم کروا رہا ہے افغانستان سے اور دوسرے جگہوں سے، اس کو ہم نے سیکیورٹی کاؤنسل میں ہم نے ان کی لسٹنگ دی ہیں، ان کی پوری ڈوسیئرز دیے ہیں، تو یہ تو وہاں اٹھا رہے ہیں۔ ہندوستان کی حمایت کوئی لوگ کرتے ہیں، کوئی کچھ ملک ہیں جو کرتے ہیں، پر یہ کیمپین ضرور جاری ہے۔ وی آر فائٹنگ آن آل فرنٹس۔ سر، آپ کا ایک طویل آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے، سفر بھی ہے، آپ پہلے بھی پاکستان کے 6 سال مستقل مندوب بھی رہے ہیں، ابھی بھی آپ ہیں، تو ابھی دنیا جو چینج ہو رہی ہے، جو کہ دوبارہ سے بائی پولر آپ کہہ لیں کہ 2 پولز اب آ رہے ہیں، چائنا بھی ہے، امریکہ بھی دوبارہ سے آ رہا ہے، دوبارہ سے ڈویژنز آ رہی ہیں دنیا میں۔ پہلے جو سپر پاور ایک تھی وہ والا ڈائمنشن چینج ہو رہی ہے، ری الائنمنٹ ہو رہی ہے پوری دنیا میں۔ اس میں پاکستان کا کتنا کرٹیکل رول ہے اور ہماری کیا سٹینڈنگ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، جو ود دا کمیٹی آف نیشنز میں، ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ یہ دیکھیں، جہاں تک کہ یہ گلوبل رائیولری کا مسئلہ ہے، یہ آپ اگر دیکھیں تو یہ ملٹی ڈائمینشنل رائیولری ہے، بائی پولر صرف نہیں ہے، بہت ساری ہیں۔ روس کی بھی اس میں دخل اندازی ہے، ہندوستان بھی ہے، دوسرے ملک بھی ہیں، ہم بھی ہیں، تو یہ ایک گلوبل ملٹی ڈائمینشنل اسٹریٹجک انوائرمنٹ ہے۔ اور جو ہمارا جو موقف ہے، جو ہم چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل کوآپریشن کے تھرو ایک یونائٹڈ نیشنز کے ارد گرد ایک انٹرنیشنل جو آرڈر بنایا گیا تھا 75 ایئرز جب یونائٹڈ نیشنز بنی تھی، اسی آرڈر کو ریوائیو کرنا چاہیے، اس کو مضبوط کرنا چاہیے، اور جو یہ رائیولریز ہیں ان کو ٹھنڈا کرنا چاہیے، سو دیٹ دی انٹرنیشنل کمیونٹی کین فوکس آن ڈیولپمنٹ۔ جہاں تک کہ پاکستان کا اسٹیٹس ہے، وہ آپ کے نظر میں سامنے ہونا چاہیے۔ ہم آف کورس کشمیر پہ ایک چیلنج ہے ہمارا جو ہم فیس کر رہے ہیں، جو ہندوستان کی اگریسو پالیسیز ہیں اس کو ہم کنفرنٹ کر رہے ہیں، سیکیورٹی کاؤنسل میں کر رہے ہیں، جنرل اسمبلی میں، دوسرے اداروں میں کر رہے ہیں، اور وہ صرف ایک ہماری یونی ڈائمینشنل یہ نہیں ہے۔ یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان پریزیڈنٹ آف دی اکنامک اینڈ سوشل کاؤنسل ہے، جو ہمارا جو پرائم منسٹر صاحب نے جو ڈیٹ ریلیف کے اوپر انیشیٹو لیا تھا، اس کا فائدہ پوری ڈیولپنگ ورلڈ کو ہوا ہے، اس کی بہت اپریسیشن ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کی اگر آپ پارٹیسپیشن دیکھیں کہ کتنی فورمز میں ان کو بلایا گیا، ناروے کے ساتھ انہوں نے جو ایلیسٹ فائنینسنگ پہ فورم پہ کیے، پاورٹی کے اوپر انہوں نے چلی کے ساتھ، چلی کے جو پریزیڈنٹ ہے ان کے ساتھ کیا، 29 کو وہ فائنینسنگ اور ڈیولپمنٹ کا فورم ہے، وہاں وہ پرنسپل اسپیکر ہوں گے۔ تو آپ یہ نظر دیکھیں کہ پاکستان بالکل انٹرنیشنل فورمز پہ، انٹرنیشنل لیول پر بالکل ایک لیڈنگ کنٹری ابھی ہو گیا ہے، اور صرف ہماری یونی ڈائمینشنل ریجنل پرابلمز ہیں، وی آر کنفرنٹنگ دیم، اور اس کو بھی ہم لوگ یعنی کر رہے ہیں۔ کورونا پہ بھی پوری دنیا نے پاکستان کی تعریف کی، WHO سے لے کر عمران خان نے بھی اپنی اسپیچ میں اس کا ذکر بھی کیا۔ ایک اور معاملہ جہاں پہ ہمارا بڑا کرٹیکل رول ہے وہ افغانستان کا ہے۔ پاکستان کا جو خاص کر پرائم منسٹر عمران خان نے جو کہا تھا کہ افغانستان کا جو سلوشن ہے، اب پوری دنیا اسی پہ آ رہی ہے کہ دیر از نو ملٹری سلوشن، لوگ اب آ رہے ہیں، اور پاکستان کا بڑا کلیدی کردار تھا کہ تمام پارٹیز کو جمع کریں اور افہام و تفہیم اور جو امریکن افواج کا انخلا بھی ہوگا، چیزیں بھی ہوگی، پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا۔ تو جو افغانستان پہ جو ہم نے رول پلے کیا ہے، اس سے ہمارا تشخص بین الاقوامی برادری میں کتنا بلند ہوا ہے، اور اس کو ہم کیسے اس کو میکسیمم اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں، سب میں بڑا فائدہ تو ہمیں یہ ہوگا کہ اگر افغانستان میں امن ہو جائے تو ہمارے بہت فائدہ ہوگا۔ افغانستان میں امن ہوگا تو وہاں سے جو ٹیررزم ہمارے خلاف ہو رہی ہے وہ بند ہو جائے گی، ریفیوجیز جو ہمارے پاس ہیں وہ واپس چلے جائیں گے، اور ٹریڈ کھل جائے گی، افغانستان کے تھرو سینٹرل ایشیا کی ٹریڈ کھل جائے گی، یہ سب کنیکٹیویٹی جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور وہ بڑھ جائے گا، تو بہت فائدہ ہے ہمیں۔ یہ تو بہت اہم چیز ہوگی اگر وہاں امن ہو جائے، تو ہم امن کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں کافی سارے لوگ ہیں، اسپوائلرز جسے پرائم منسٹر صاحب نے اسپوائلرز کہا ہے، اور انڈیا کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔
اچھا منیر صاحب، مجھے پتہ ہے آپ کا بڑا بزی دن ہے، یو ہیو میٹنگز بھی، لیکن ایک بڑا کرٹیکل سوال ایک ہے جو لوگ تنقید کرتے ہیں کہ یو این کے کردار کے حوالے سے کہ یہ ڈبیٹنگ کلب ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، تو اس کرٹیسزم کا کیا جواب ہے؟ یہ تو بچپنا ہے جو بھی کہتا ہے نا کہ ڈبیٹنگ کلب ہے، ان کو یہاں بھیج کر 3 مہینے میرے ساتھ رکھیں اور پھر وہ بتائیں کہ آپ کو کہ کیا ڈبیٹنگ کلب ہے یا نہیں ہے۔ یعنی اس میں یعنی کہ افادیت ہے، یعنی لوگ جو اس کو غلط بلتے ہیں اس کا ہے۔ آج پرائم منسٹر نے اسپیچ میں منی لانڈرنگ کا بھی ذکر کیا، پھر کلائمیٹ چینج، اب یہ 2 ایسے ایشوز ہیں کہ جو بڑے کرٹیکل ہیں پاکستان کے لیے بھی، کیونکہ ہم لوگ دونوں چیزوں میں نقصان ہمارا ہو رہا ہے، پیسہ بھی ہمارا جا رہا ہے، اسی طرح کلائمیٹ چینج میں بھی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے لیکن نقصان سب سے زیادہ پاکستان کا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہیں تو بین الاقوامی برادری اس کو کتنا سیریس لے رہی ہے؟ یہ دیکھیں، جہاں تک کہ ایلیسٹ فائنینسنگ ہے وہ ہم نے شامل ہو کے ناروے اور نائجیریا کے ساتھ ہم شامل ہو کے ہم نے ایک پینل بنوایا ہے، اٹ از کالڈ پینل آن فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی ٹرانسپیرنسی، اور اس پینل میں ہماری ممبرشپ ہے، اور وہ پینل جو ہے وہ سب یہ ایلیسٹ فائنینسنگ کا جو چیزیں ہیں اس کو دیکھ رہا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے ان سے بھی خطاب کیا تھا، کل کیا تھا ان سے خطاب، ان کی تقریر آپ نے سنی ہوگی، اور انہوں نے ایک 9 پوائنٹ ایکشن پلان بھی دیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے، آپ ذرا اس کو دیکھیں۔ تو ہمارا یہ پلان ہے اور اس کو ہم پرسو کریں گے، ایلیسٹ فائنینسنگ جو ہے اس کو بند کریں گے، کرپشن کو بند کریں گے، یہ کوشش جاری ہے یونائٹڈ نیشنز میں۔ تو جہاں تک کہ کلائمیٹ چینج کا مسئلہ وہ بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ نہ صرف پاکستان ہے پر چھوٹے چھوٹے دوسرے ملک ہیں، آئی لینڈ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، وہ تو ڈوب رہی ہیں، تو بہت یہ تو گلوبل پرابلم ہے، اور اس میں ہماری شرکت ہے، جتنی بھی کانفرنسز ہو رہی ہیں اس پہ ہماری شرکت ہے، اس میں جتنی بھی میٹیگیشن میجرز ہم لے سکتے ہیں وہ لے رہے ہیں۔ اب وہ کمپنسیشن کی بھی کبھی سوال اٹھایا ہے، تو یہ ایک بہت اہم اور کمپلیکس اور گلوبل ڈائمینشن کا مسئلہ ہے، جس میں ہمارے اوپر اور دوسرے لوگوں پہ بہت اس پہ اثر ہوگا، پوری دنیا پہ اثر ہوگا، پر اس کو آبویسلی ہم بڑی ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا منیر اکرم صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے، نیو یارک سے ہمیں جوائن۔ منیر اکرم صاحب پاکستان کے مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں۔ پرائم منسٹر کی آج جو اسپیچ تھی اس کے حوالے سے بھی گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی اپنی امپورٹنس ہے، اہمیت ہے، جس طرح کہ ایک کرٹیسزم ہوتا تھا کہ صرف تقاریر ہیں، تقاریر نہیں ہے، پوری دنیا کو ایک میسیج اور پیغام بھی پہنچتا ہے۔ پرائم منسٹر نے آج جو اپنی اسپیچ میں 2-3 اہم جو امور جن کی طرف نشاندہی کی، اس میں منی لانڈرنگ بھی تھا، کلائمیٹ چینج بھی تھا، کووڈ میں پاکستان کی جو سٹوری ہے اس کے بارے میں بتایا، اور سب سے اہم جو انڈیا کا جو فاشسٹ رویہ ہے ایک دفعہ پھر پوری دنیا کو بتایا ہے، جو دنیا کو ایک طرح سے کلیئرٹی جو پرووائڈ کی ہے وہ پرائم منسٹر نے کی ہے۔ جو ان کا سمجھوتہ ایکسپریس کی چیز تھی وہ دوبارہ بتایا، آسام میں 20 لاکھ مسلمانوں کو جو شہریت ان کی منسوخ کی گئی اس کے بارے میں بتایا، اور یہ ایک فلیش پوائنٹ ہے ایک خطے کے لیے، کشمیر بھی ہے، پھر افغانستان میں بھی جو اسپوائلر کا کردار ادا کر رہا ہے، کچھ ریجن کے ممالک ہیں، ہندوستان بھی اس میں شامل ہے، اس کے بابت بھی بات ہوئی۔ منیر اکرم صاحب ہمیں جوائن کیا تھا انہوں نے نیو یارک سے۔ پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا، بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ پروگرام میں ہم رخ کریں گے اب اسلام آباد کا۔ انٹرنیشنل تو ہم نے گفتگو کر دی، پرائم منسٹر کی اسپیچ تھی یو این کی، وہ بھی آپ نے دیکھ لی۔ اب تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی جو ہندو کمیونٹی ہے وہ سراپا احتجاج ہے۔ 11 افراد جو پاکستانی تھے، ہندو تھے، ان کا قتل ہوا بھارت میں، اس کے حوالے سے FIR کی بھی ڈیمانڈ تھی۔ اسلام آباد میں انڈین ہائی کمیشن کے سامنے اب یہ دھرنا بھی تھا، ایک پورا اجلاس بھی ہے، لوگ بھی جمع ہوئے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ نہ صرف ہندو کمیونٹی بلکہ پاکستان کی جو دیگر اقلیتی کمیونٹیز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو گئی ہیں۔ سکھ کمیونٹی ہے، کرسچن کمیونٹی ہے، ڈاکٹر رمیش کمار ونکوانی کی صدارت میں لوگ جمع ہیں وہاں پہ۔ ابھی آپ کو تازہ ترین لائیو صورتحال دکھاتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہمارے رپورٹر ہرمیت سنگھ بھی
موجود ہیں, ان سے بھی ہم گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر رمیش کمار ابھی خطاب بھی کر رہے ہیں وہاں پہ, ابھی ان کے ہائی کمشنر سے جو انڈیا کے ہیں ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے, اب گفتگو بھی کریں گے. ہرمیت سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہرمیت, پروگرام میں خوش آمدید. اور ٹریفک کا نظام, بہت شکریہ جی. ہرمیت, کیا تازہ ترین صورتحال ہے؟ کیا کوئی گفتگو شنید ہوئی ہے, بات چیت ہوئی ہے؟ لوگوں کی کتنی بڑی تعداد ہے اور یہ کب تک بیٹھے رہیں گے؟ کیا اسٹریٹجی ہے کیا ان کی؟ پنجاب گورنمنٹ کا, بالکل فواد صاحب, بالکل آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو پنڈال سجا ہے یہ کوئی سیاسی پارٹی کا کوئی جلسہ نہیں ہو رہا ہے, بلکہ ہندو کمیونٹی جو ملک کے مختلف علاقوں سے یہاں پہنچی ہے. اور جس طرح بھارت کی جانب سے ایک متنازع شہریت کے حوالے سے بل پاس کیا گیا تھا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس طرح شوشہ چھوڑ دیا گیا تھا کہ جن ممالک میں اقلیتی برادری رہتی ہے وہ بھارت آ سکتی ہے, لیکن بالکل وہ جو بھارت کا اصلیت کا جو چہرہ ہے وہ بالکل عوام پوری دنیا کے سامنے آیا ہو گیا. اور جس طرح وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ نہ صرف سکھ کرسچن کمیونٹی بلکہ وہاں پہ مقامی جو پاکستان سے تارکین وطن تھے ہندو, وہ جب وہاں پہ گئے ان کا بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا 9 اگست کو. اور اس کے بعد یہاں پہ پاکستان میں ہندو کمیونٹی جو ہے انہوں نے بڑے احتجاج, مختلف علاقوں میں احتجاج ہوئے اور ہمارے داخلہ کی جانب سے بھی اس حوالے سے بات ہوئی. لیکن بھارتی میڈیا نے جس طریقے سے اس کو مسالے دار طریقے سے پیش کیا اور انہوں نے اس کو خودکشی کا رنگ دے دیا, حالانکہ جو اسی فیملی کی ایک خاتون, انہوں نے دعویٰ بھی کیا کہ اس مرڈر میں جو راہ ہے بدنام زمانہ ایجنسی ہے وہ انوالوڈ ہے. اور اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ پاکستانی حکومت سے کیا ڈیمانڈ کیا ہے؟ کیونکہ ابھی آپ جو میں سن رہا بھی ہوں کہ پیچھے میرے خیال ہے ڈاکٹر رمیش کمار کی آواز ہے, وہ خطاب بھی کر رہے ہیں, بات چیت بھی ہے. ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں لوگوں کی, اور ابھی کیا ان کا لائے عمل کیا ہے کہ یہاں پہ بیٹھیں گے یا مذاکرات کامیاب ہو گئے؟ جو ان کی ڈیمانڈز ہیں جو انہوں نے رکھی ہیں, صورتحال ہے کیا؟ وہ کرتا ہوں سرندا. اور ابھی کچھ دیر قبل جو ہے رمیش وکوانی اور ایم این اے جے پرکاش کی قیادت میں یہ جو دھرنا ہے اس کے کچھ اراکین جو تھے اندر گئے تھے بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے. انہوں نے باقاعدہ دھرنا دیا, 1 گھنٹے سے جاری جو دھرنا تھا اس میں مطالبات یہی تھے کہ جو ایف آئی آر کی کاپی ہے وہ ہمیں تھما دی جائے, ساتھ ساتھ جو تحقیقاتی رپورٹ کا شفاف تحقیقات کی جائے اس مرڈر کے حوالے سے, 11 افراد کا جو مرڈر ہوا. تو اس کے بعد 1 گھنٹے بعد جو ہے بھارتی ہائی کمیشن کی جانب سے ان کو اجازت دی گئی اور اندر ان کی باقاعدہ رمیش وکوانی کی ان سے ملاقات ہوئی. ابھی رمیش وکوانی کا ابھی جو ہے ابھی انہوں نے خطاب یہی کچھ دیر پہلے انہوں نے یہی کہا کہ ابھی ہم دھرنا جو ہے کنٹینیو نہیں رکھیں گے, بلکہ آج ہی ہم اختتام کو اپنا دھرنا جو ہے ہمارا پہنچ چکا ہے, کیونکہ یہاں پہ جو ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے ہم اس میں تقریباً کامیاب ہو چکے ہیں. اور آج انہوں نے رمیش وکوانی نے تمام تر جو ہندو کمیونٹی ہے, ہندو کونسل ہے, ان کی جانب سے آج اعلان کر دیا ہے کہ آج ہم جو ہے یہ دھرنا بالکل ختم کرنے جا رہے ہیں. اور اچھا ہرمیت, کیونکہ آپ ابھی موجود ہیں, آپ کے لوگوں سے انٹریکشن بھی ہے, آپ پنڈال میں ہی موجود ہیں ہرمیت, تو یہاں پہ جو زیادہ تر لوگ ہیں کہاں سے, یعنی ہمارے پاکستان کے مختلف علاقوں سے آئے ہوں گے, تو میجورٹی کہاں سے آئی ہوئی ہے؟ اور کل بھی یہ پہنچے تھے یہاں پہ, اب ان کی ڈیمانڈز بھی ایک طرح سے ایک پوائنٹ اپنا رجسٹر کرا لیا انہوں نے, تو اس کے بعد اب ان کا مستقبل کے لیے کیا ہے؟ کہ کیونکہ انڈیا میں جو باقی لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو اس کے لیے بھی انہوں نے کچھ بات کی ہے, کچھ کہا ہے انہوں نے؟ جی بالکل, یہ جو زیادہ تر اگر بات کی جائے تو ملک کے مختلف علاقوں سے, خاص کر سندھ سے زیادہ ہیں, بھاول نگر سے بھی یہ لوگ ان کی ایک زیادہ تعداد جو ہے پہنچی ہے, پشاور اور نوشہرہ کے علاقوں سے بھی پہنچے ہیں. بلکہ یہاں پہ یہ باقاعدہ یہ ڈیمانڈ بھی رکھی گئی کہ جو بھارت جو دوسرے ہندو کی کمیونٹی یہاں پہ بھارت گئی ہے اور شہریت کے حوالے سے جو چانسہ ان کو دیا گیا ہے, تو ان کا مطالبہ یہ بھی ہے کہ ان کو فی الفور واپس کر دیا جائے. کیونکہ یہاں پہ ایک اور چیز ہمارے سامنے ہے کہ کچھ تارکین وطن جو وہاں پہ تھے وہ واپس یہاں پہ آئے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بھارتی کی حکومت جو ہے ان کو مجبور کرتی ہے جاسوسی کے لیے, اور باقاعدہ اگر جاسوسی ان کے لیے نہیں کی جاتی تو ان کو مارنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. یہاں پہ کچھ جو ہندو کمیونٹی کے لوگ تھے ان سے ہماری بات چیت ہوئی جو بھارت سے آئے ہوئے تھے, تو یہاں پہ مقصد صرف ایک ہی ہے کہ بھارت کے خلاف, کیونکہ بھارت نے جس طرح ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے اقلیتوں کے حوالے سے, لیکن یہ لگ رہا ہے پاکستان کی طرف سے بھی ایک جواب آیا, اور پاکستان کی اقلیتی ہماری برادری
برادری جو ہماری کمیونٹی ہے، ہندو کمیونٹی، وہ بھی گئی ہے، انہوں نے جا کر اپنا پروٹیسٹ پہ رجسٹر کرایا ہے اور پاکستان کا موقف ایک طرح سے پھر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور جو بھارت کا مکروہ چہرہ ہے وہ بالکل عیاں ہو رہا ہے، نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ، دیگر مذاہب کے ساتھ، بلکہ جو پاکستان سے کچھ ہندو فیملیز بھی جو مائگریٹ کر کے گئی تھی انڈیا، ان کے ساتھ بھی برا سلوک۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ فیملیز واپس بھی پاکستان آئی تھیں کیونکہ بھارت میں جو ان کے ساتھ رویہ اور جو سلوک ہوا تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ تو یہ تو ساری صورتحال ہے۔ پاکستان ہندو کونسل کی طرف سے انہوں نے ایک اپنا پروٹیسٹ پہ رجسٹر کرایا ہے، وہ بھی چیز اپنی جگہ پہ موجود۔ آج کے پروگرام انسائٹ میں اتنا ہی۔ آج پرائم منسٹر عمران خان کی جو سپیچ تھی UN کی، وہ بڑی امپورٹنٹ اور اہم تھی، اس کے حوالے سے بھی ہم نے گفتگو کی، اور آخر میں جو پاکستان کی جو ہندو اقلیتی برادری ہے انہوں نے بھی جو اپنا پروٹیسٹ اور اپنا پوائنٹ رجسٹر کرایا انڈین ہائی کمیشن کے سامنے، اس کے بابت بھی بات ہوئی۔ کل مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔